السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، ہم لوگوں نے باب 22 کا ریڈنگ کر چکے ہیں اور آج باب 23 کا ریڈنگ کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزادی کے بعد کا ادبی منظرنامہ۔ آزادی کے بعد کا ادبی منظرنامہ 1857 سے 1947 کے طویل دور میں ہماری قومی اور تہذیبی تاریخ اردو ادب کی تاریخ پر تقریباً ہر سطح پر اثر انداز ہوئی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ اردو ادب کی تاریخ میں تسلسل اور تحریک پایا جاتا ہے۔ آزادی سے قبل کا اردو ادب آزادی کے نغموں سے معمور ہے۔ اردو شاعری اور صحافت نے آزادی کی تحریک کو زبردست تقویت بخشی تھی۔ ہمارے قومی شعور کی تربیت میں بھی ان کا اہم حصہ ہے۔ آزادی سے قبل ترقی پسند تحریک اور حلقہ ارباب ذوق نے جن نظریات کو بنیاد بنایا تھا، ان کا تعلق نئے فلسفیانہ تصورات سے تھا۔ فن کی سطح پر بھی غیر معمولی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ روایت سے گریز کرنے کی کوشش کی گئی اور روایت کو از سر نو قبول کرنے کی طرف بھی رغبت پیدا ہوئی۔ آزادی کے بعد کے اردو ادب میں اسے واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا ملک 1947 میں آزاد ہوا۔ آزادی کے حصول کے لیے ہم نے ہزاروں قیمتی جانوں کی قربانی دی تھی۔ آزادی کے ساتھ ہی ہمیں تقسیم وطن کے سانحے میں سے بھی گزرنا پڑا۔ یہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ تھا جو اردو ادیبوں پر شدت کے ساتھ اثر انداز ہوا۔ اردو ادب میں یہ المیہ ایک ذاتی واردات کے طور پر نمایاں ہوا ہے۔ اس موضوع کے علاوہ اور بھی ایسے بہت سے موضوعات ہیں جنہیں مختلف ادیبوں نے اپنے اپنے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی۔ غزل اردو شاعری کی مقبول ترین صنف ہے۔ آزادی سے قبل فانی بدایونی، شاد عظیم آبادی، حسرت موہانی، اصغر گونڈوی، یاس یگانہ چنگیزی، جگر مراد آبادی اور فراق گورکھپوری نے ایسے دور میں غزل کی روایت کو قائم رکھا جب نظم گو شعراء کی آوازیں چاروں طرف گونج رہی تھیں اور غزل کو سخت مخالفت کا سامنا تھا۔ یہ غزل نئے مضامین سے آراستہ تھی، لیکن اسے کلاسیکی غزل کی روایت ہی سے وابستہ کر کے دیکھنا چاہیے۔ 1947 کے آس پاس ترقی پسند شعراء میں فیض احمد فیض اور مجروح سلطان پوری کی غزلوں میں ایک نیا رنگ ملتا ہے۔ ان کے لہجے میں تیکھا پن اور ایک خاص قسم کی طرحداری تھی۔ معین احسن جذبی کی غزل ان کے نرم لہجے سے پہچانی جاتی ہے۔ جدید رنگ کی غزل کا آغاز ابن انشا، ناصر کاظمی اور خلیل الرحمن اعظمی سے ہوتا ہے۔ اس غزل کا آہنگ دھیما اور طرز احساس نیا تھا۔ 1960 کے بعد جدیدیت کے زیر اثر غزل میں زبان و بیان کے بہت سے تجربے ہوئے۔ بانی محمد علوی، زیب غوری، عادل منصوری، شہریار، حسن نعیم، عرفان صدیقی، خورشید احمد جامی اور مخمور سعدی ایسے بہت سے نام ہیں جن کے یہاں غزل کے روایتی مضامین اور لفظیات سے دامن بچانے کی کوشش ملتی ہے۔ اس غزل میں نئے انسان کی ذہنی تشکیک، بے گانگی اور بے چینی کے موضوعات کو خصوصی طور پر برتا گیا ہے۔ پاکستان میں ابن انشا اور ناصر کاظمی کے علاوہ منیر نیازی، سلیم احمد، ظفر اقبال، احمد مشتاق اور شہزاد احمد کی غزلیں نئے مفاہیم و مضامین اور گوناگو اسالیب کی حامل ہیں۔ نظم 20ویں صدی کا آغاز علامہ اقبال کی نظم نگاری سے ہوتا ہے۔ جس طرح غالب نے گہری سنجیدگی اور گہری فکر سے غزل کو داخلی سطح پر وسعت بخشی تھی، یہی کام اقبال نے نظم میں انجام دیا۔ اقبال وہ پہلے شاعر ہیں جن کی فکر ہماگیر ہے جنہیں آفاقی شاعر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اقبال کے بعد جوش ایک انقلابی شاعر کے طور پر نمودار ہوتے ہیں۔ انہوں نے انقلاب اور آزادی کے موضوع پر کئی اعلیٰ درجے کی نظمیں کہیں۔
ترقی پسند تحریک اور حلقہ ارباب ذوق سے وابستہ شعراء نظم کی طرف زیادہ مائل تھے۔ آزادی کے بعد بھی ان کا تخلیقی سفر جاری رہا۔ اکثر شعراء کی بہترین نظمیں آزادی کے بعد کے زمانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ترقی پسند شعراء نے اپنے عہد کے بعض اہم سیاسی اور سماجی موضوعات و مسائل کی طرف خاص توجہ دی۔ مجاز فیض مخدوم، سردار جعفری، کیفی اعظمی، جاں نثار اختر اور ساحر لدھیانوی کا تخلیقی سفر آزادی کے بعد بھی جاری رہا۔ نون میم راشد اور میرا جی نے آزاد نظم کو فروغ دیا۔ ان کی نظمیں نئی حیثیت کی ترجمہ ہے۔ میرا جی بنیادی طور پر تجربہ پسند تھے۔ انہوں نے تخلیقی زبان کے جس تصور کو فروغ دینے کی کوشش کی تھی، اس کی سب سے پہلی عملی صورت بھی انہی کی نظموں میں ملتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد بین الاقوامی سطح پر جو سیاسی انقلابات رونما ہو رہے تھے، راشد نے ان کے اثرات کو بھی اپنے خاص اسلوب میں پیش کیا ہے۔ راشد نے نئے انسان کی ذہنی اور نفسیاتی ناآسودگیوں کو اپنی نظموں کا موضوع بنایا۔ اختر الایمان نے اپنی نظموں میں اخلاقی قدروں کی شکست و ریخت کو خاص اہمیت کے ساتھ پیش کیا۔ اظہار کے طریقوں میں جو اختصار و توازن اختر الایمان کی نظموں میں ملتا ہے، کم و بیش یہی صورت مجید امجد اور منیب الرحمن کی نظموں میں بھی نمایاں ہے۔ شفیق فاطمہ شعراء کے موضوعات اور مسائل فلسفیانہ نوعیت کے ہیں۔ 1960 کے بعد جدیدیت کے رجحان کو فروغ حاصل ہوا۔ ہندوستان میں خلیل الرحمن اعظمی، عمیق حنفی، بلراج کومل، محمد علوی، شہریار، محی الدین اخضر، ساز تمکنت، کمار پاشی، مخمور سعدی، عادل منصوری، زبیر رضوی، شمس الرحمن فاروقی کی نظمیں اسی رجحان کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اس میں سے بیشتر شعراء اپنی نظم ہی سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان شعراء نے حیت اور اسلوب کے تجربے کیے وجودی فکر کو موضوع بنایا اور علامتی اور تخلیقی زبان استعمال کی۔ پاکستان میں جیلانی، کامران، زاہد ڈار، عباس اطہر، وزیر آگا، پروین شاکر، فہمیدہ ریاض اور کشور ناہید کی نظمیں نئے طرز احساس کی مظہر ہیں۔ اردو نظم میں نیا رنگ و آہنگ عطا کرنے میں ان کے تجربات کو خاص نقطہ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ناول آزادی سے قبل پریم چند نے دیہات کے دبے کچلے عوام کی زندگی کو موضوع بنایا تھا۔ پریم چند کے فوراً بعد عزیز احمد کرشن چند اور عصمت چغتائی نے اپنے ناولوں کے ذریعے عصری زندگی کے مختلف پہلوؤں کو پیش کیا۔ یہ سلسلہ آزادی کے بعد بھی جاری رہا۔ آزادی کے بعد عزیز احمد کے ناول ایسی بلندی ایسی پشتی، شبنم، قرۃ العین حیدر کا میرے بھی صنم خانے اور شفینہ غم میں دل منظر عام پر آئے۔ آگ کا دریا کی اشاعت 1959 میں ہوئی، جس نے اردو ناول کی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ یہ 2500 برسوں پر پھیلی ہوئی ہندوستان کی تہذیبی تاریخ ہے۔ اسے انسان کی تاریخ بھی کہا جا سکتا ہے، جو ہر دور میں وقت کے جبر کا شکار رہا ہے۔ قرۃ العین حیدر کے دوسرے ناولوں میں آخر شب کے ہمسفر، کار جہاں دراز ہے، گردش رنگ چمن اور چاندنی بیگم کے علاوہ 4 ناول بھی ہیں۔ یہ ناول قرۃ العین حیدر کے گہرے تاریخی، سیاسی اور تہذیبی شعور کے مظہر ہے۔ نئے لکھنے والوں پر ملک کی تقسیم، فسادات اور تہذیبی بحران کا شدت سے اثر ہوا۔ اردو فکشن نے ہجرت کے المیہ کو خاص طور پر موضوع بنایا۔ اردو ناول کا یہ ایسا حاوی موضوع تھا جس کا اثر مدتوں قائم رہا۔ اس کے علاوہ انسانی رشتوں کی شکست و ریخت، انسانی قدروں کی پامالی، اخلاقی اور تہذیبی کشاکش، سیاسی بے حسی اور صارفیت سے پیدا ہونے والے
خطرات اور مسائل کو بھی موضوع بنایا گیا۔ پاکستان کے بعض ناولوں میں آمرانہ اور جاگیردارانہ نظام کے ظلم و ستم کی تصویر کشی ملتی ہے۔ آزادی کے بعد لکھے گئے چند اہم ناولوں کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔ ان کے علاوہ شوکت صدیقی کا خدا کی بستی، راجندر سنگھ بیدی کا ایک چادر میلی سی، جمیلہ ہاشمی کا تلاش بہارا اور آتش رفتہ، خدیجہ مستور کا آنگن، عبداللہ حسین کا اداس نسلیں، انتظار حسین کا بستی، قاضی عبدالستار کے ناول شب گزیدہ اور شکست کی آواز، جیلانی بانو کا ایوان غزل، احمد داؤد کا رہائی، اعزاز راہی کا معتوب اور مستنصر حسین تار کا بہاؤ بھی اس دور کے اہم ناول ہیں۔ ہندوستان میں 1980 کے بعد بعض اہم ناول منظر عام پر آئے، مثلاً عبدالصمد کا دو گز زمین، پیغام میں آفاقی کا مکان، حسین الحق کا فرات، علی امام نقوی کا تین بتی کے راما، غضنفر کا پانی، الیاس احمد گدی کا فائر ایریا، سید محمد اشرف کا نمبردار کا نیلا اور شمس الرحمن فاروقی کا کئی چاند تھے سرِ آسماں وغیرہ۔ افسانہ آزادی کے بعد اردو افسانے کو بے حد فروغ ملا۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر جن افسانہ نگاروں کے نام آتے ہیں، ان میں کرشن چند، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس اور احمد ندیم قاسمی قابل ذکر ہیں۔ کرشن چند کا افسانوی فن حقیقت اور رومان کا سنگم کہلاتا ہے۔ بیدی نقش انسانی کی باریکیوں کے رمز شناس تھے، انہیں افسانے کے فن پر غیر معمولی قدرت تھی۔ احمد ندیم قاسمی نے پنجاب کی زندگی کے دکھ سکھ اور تلخ و شیریں کو بڑے مؤثر ڈھنگ سے افسانوی پیرایہ عطا کیا ہے۔ عصمت چغتائی ایک بے باک افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے ان رسوم و رواج کو بھی طنز کا نشانہ بنایا ہے جو انسان کی فطری آزادیوں پر قدغن لگاتے ہیں۔ خواجہ احمد عباس کے اکثر افسانے طبقاتی اونچ نیچ کے محور پر گشت کرتے ہیں۔ بعض افسانے تکنیک کے اعتبار سے فن کا عمدہ نمونہ ہیں۔ حیات اللہ انصاری کا شمار بھی اس دور کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ 1947 کے آس پاس سعادت حسن منٹو، قرۃ العین حیدر، انتظار حسین اور غلام عباس کے افسانے اپنے منفرد اسلوب اور تکنیک کے لحاظ سے متوجہ کرنے لگے تھے۔ ان افسانہ نگاروں نے جدیدیت سے قبل نئے افسانے کے لیے فضا سازی کا کام کیا تھا۔ 1955 سے 60 کے بعد بلراج مین را، سریندر پرکاش، خالدہ حسین، انور سجاد، جوگندر پال، غیاث احمد گدی، الیاس احمد گدی، احمد مجید، کلام حیدر، انور عظیم، ضمیر الدین احمد، رتن سنگھ، عابد سہیل جدید انسان کی بے چینیوں کو اپنے افسانوں کا موضوع بناتے ہیں۔ علامتی اور تجریدی افسانوں کے ابتدائی نقوش بھی انہیں افسانہ نگاروں کے یہاں ملتے ہیں۔ نیر مسعود کے افسانے تجرید کے بجائے تکنیک کی سطح پر پیچیدگی کا احساس دلاتے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی کے افسانے اپنی فضا اور اسلوب کے لحاظ سے ایک نئے تجربے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان افسانوں میں فنکاری کے ساتھ تہذیبی زندگی کی بڑی عمدہ مرقع کشی کی گئی ہے۔ قاضی عبدالستار، رام لال اور جیلانی بانو نے زندگی کو اپنے اپنے طور پر معنی دینے کی کوشش کی ہے۔ ان کے فن کا خاص وصف توازن ہے۔ جدیدیت نے اردو افسانے میں علامتی اور تجریدی اسلوب کو رواج دیا تھا۔ ان افسانہ نگاروں کی ترجیح حقیقت نگاری کے مخصوص تصور کے برخلاف ذات اور وجود کا تجربہ تھی۔ کرداروں کی
شناخت غائب ہو گئی تھی، جس کے باعث ابہام کا مسئلہ بھی پیدا ہوا۔ 1980 کے بعد پروان چڑھنے والی نسل نے بیانیے کی روایت کو دوبارہ رائج کرنے کی کوشش کی۔ یہ نسل اسلوب سے زیادہ تکنیک کے تجربے کی طرف مائل ہے۔ صارفیت کے بڑھتے ہوئے فروغ کے باعث انسانی رشتوں میں جس قدر کا انتشار پایا جاتا ہے، نئے افسانہ نگاروں نے اسے بھی موضوع بنایا ہے۔ اس نسل کے چند نمائندہ نام یہ ہیں: سلام بن رزاق، انور خان، انور قمر، شموئیل احمد، عبدالصمد، ذکیہ مشہدی، شوکت حیات، شفق، سید محمد اشرف، مشرف عالم ذوقی، طارق چھتاری وغیرہ۔ ڈرامہ۔ آزادی کے بعد دیگر اصناف کی طرح ڈرامے کا فن بھی ترقی کرتا رہا۔ کرشن چندر، خواجہ احمد عباس، علی سردار جعفری اور بلراج ساہنی کے ڈراموں میں ترقی پسند نظریے کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ ان کے علاوہ محمد حسن کے ڈرامے محل سرا، فٹ پاتھ کے شہزادے، کوہرے کا چاند، مٹی جاگتی ہے، جا حق وغیرہ بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ حبیب تنویر کے آگرہ بازار ایک کامیاب ترین اسٹیج ڈرامہ ہے جس نے کافی شہرت پائی۔ ابراہیم یوسف کے ڈرامے پرچھائیوں کا پیچھا، کاغذی کی دھجی، الجھائے ہوئے زمرد کا گلو بند، گرتی برف، ٹیپو سلطان وغیرہ کا شمار بھی اسٹیج ڈراموں میں ہوتا ہے۔ ان ڈراموں کا پس منظر آزادی کے بعد کی وہ زندگی ہے جسے اپنے خوابوں کی تعبیر ابھی تک نہیں مل سکی۔ ان ڈراموں میں آزادی کے بعد کی سماجی اور تہذیبی زندگی کے نشیب و فراز کا عکس دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ڈرامے اپنی فکر کے لحاظ ہی سے نہیں، فن کے لحاظ سے بھی متوجہ کرتے ہیں۔ 1960 کے بعض ایسے ڈرامے بھی تخلیق ہوئے جنہیں فنی اعتبار سے تجرباتی کہا جاتا ہے۔ ان میں انور عظیم کا آوازوں کا قیدی، کمار پاشی کا جملوں کی بنیاد، شمیم حنفی کا پانی پانی، زاہدہ زیدی کا چٹان اور دوسرا کمرہ، عتیق اللہ کا پیچھے کوئی ہے وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان ڈراموں پر سیموئیل بیکٹ، آئنسکو اور ژان زینے کا گہرا اثر ہے۔ ان ڈراموں کا خاص موضوع انسان کی داخلی بے چینی ہے۔ انسان اپنی ذات میں تنہا اور بے یار و مددگار ہے۔ ڈرامہ اکثر ایسے واقعوں سے گزرتا ہے، ہیپیننگس سے گزرتا ہے جنہیں عجیب و غریب ہی نہیں، مضحک بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس قسم کے ڈراموں کے برعکس فضل، تابش، اقبال مجید، ظہیر انور، شاہد انور، سعید عالم، انیس اعظمی، اقبال نیازی اور رشید انجم نے ہمارے عہد کی ذہنی اور تہذیبی زندگی کو موضوع بنایا ہے۔ ان نئے ڈرامہ نگاروں نے اسٹیج کی ضروریات اور اسٹیج کے تقاضوں کا بھی خیال رکھا ہے۔ آزادی سے قبل بھی اردو اسٹیج ڈراموں کی مقبول زبان تھی اور اب بھی اردو ڈرامے لکھے اور اسٹیج کیے جا رہے ہیں۔ تنقید لغت میں اچھے برے کی پہچان اور پرکھ کو کہتے ہیں۔ ادب میں تنقید کا مطلب ہوتا ہے کسی فن پارے کو پڑھ کر اس پر اپنی رائے دینا، لیکن یہ رائے روا روی میں نہیں دی جاتی، بلکہ اس کے کچھ اصول اور قاعدے ہوتے ہیں۔ انہی کے تحت کسی فن پارے پر اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ تنقید میں مہارت رکھنے والے کو تنقید نگار یا نقاد کہتے ہیں۔ اس گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عام آدمی ادب کا مطالعہ صرف لطف اندوزی کے لیے کرتا ہے۔ وہ مطالعے کے بعد اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ رائے بہت محدود ہوتی ہے۔ مثلاً یہ کہ مجھے یہ افسانہ پسند ہے یا ناپسند، یہ نظم اچھی ہے یا اچھی نہیں، لیکن وہ اپنی پسند یا ناپسندیدگی کے اسباب پر تفصیلی روشنی نہیں ڈال سکتا۔
اس کے برخلاف نقاد ماہر فن ہوتا ہے، اس لیے وہ فن پارے پر اپنی رائے کا اظہار ماہر فن کی طرح کرتا ہے۔ تنقید نگار یا نقاد کے دو اہم منصب ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ زیر بحث فن پارے کی تشریح و تفسیر کرے، مثلاً پہلے یہ بتائے کہ وہ جس کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے اس میں کن مسائل کو پیش کیا گیا ہے، ان میں کیا باریکیاں اور نکتے ہیں، اور لکھنے والے کا مدعا کیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تنقید کا مطالعہ کرنے والا عام قاری بھی ان مسائل کی باریکیوں سے واقف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نقاد کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ فن پارے کا تجزیہ کر کے یہ بتائے کہ شاعر یا ادیب اپنی تخلیق میں کس حد تک کامیاب ہے، مواد اور اہمیت میں کامل ہم آہنگی پائی جاتی ہے یا نہیں، وہ تخلیق جس صنف ادب سے تعلق رکھتی ہے اس کے تقاضوں کو اس میں ملحوظ رکھا گیا ہے یا نہیں۔ اگر فنکار نے کوئی نیا تجربہ کیا ہے تو وہ تجربہ ہمیں کن نئی جہتوں سے آشنا کراتا ہے۔ نقاد ان مسائل سے بحث کرتے ہوئے اصول و قواعد کے حوالے دیتا ہے، پھر کبھی ان سے موافقت کا اظہار کرتا ہے اور کبھی اختلاف کرتا ہے، اسی طرح کبھی کبھی ہمارے پرانے مفروضات کو رد کرتا ہے اور ہمیں غور و فکر کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ آزادی کے بعد ان نقادوں نے بھی اپنا سفر جاری رکھا جو آزادی سے قبل اپنی پہچان بنا چکے تھے۔ ان میں کلیم الدین احمد، احتشام حسین، ممتاز حسین اور محمد حسن عسکری تھے۔ آزادی کے بعد جن نقادوں نے تنقید کو کئی نئی جہتوں سے آشنا کیا ان میں بیشتر وہ ہیں جن کا تعلق جدیدیت کے مکتب فکر سے تھا، لیکن نقادوں کے یہاں ترقی پسند تصور فن اور جدیدیت کا امتزاج ملتا ہے۔ بعض ناقدین مابعد جدید تصورات کے حامل ہیں، ان میں وزیر اعظم محمد حسن، گوپی چند نارنگ اور شمس الرحمن فاروق، شمیم حنفی، عتیق اللہ، ابوالکلام قاسمی اور قاضی افضال کے نام خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ انشائیہ کہا جاتا ہے کہ ادب لفظوں کا کھیل ہے۔ کسی دوسری ادبی صنف کے بارے میں شاید یہ خیال صحیح نہیں ہو، لیکن انشائیہ ایک ایسی صنف ہے جس میں انشائیہ نگار زیادہ سے زیادہ آزادی اور بے تکلفی کے ساتھ لفظوں سے کھیلتا ہے۔ ذہن کی آزاد رو پر وہ کوئی حد تک قائم نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی سنجیدگی کب غیر سنجیدگی میں بدل جائے اور غیر سنجیدگی سنجیدگی میں۔ کبھی وہ دوسروں کی حماقتوں پر ہنستا اور ہنساتا ہے، کبھی خود اپنی حماقتوں پر دوسروں کو ہنسنے کا موقع دیتا ہے۔ ایک اچھے انشائیے میں اکثر بیان کی دو سطحیں ہوتی ہیں۔ پہلی سطح پر وہ ہمیں فرحت مہیا کرتا ہے، دوسری سطح پر ممکن ہے کوئی سنجیدہ اور گہری بات چھپی ہو جو ایک دم انکشاف کی صورت میں عیاں ہو کر ہمیں بصیرت بھی بخش سکتی ہے۔ بہرحال انشائیے کا بنیادی مقصد لطف اندوزی ہے، شاید اسی لیے کسی نے اسے خیال کی ترنگ کا نام دیا ہے۔ آزادی کے بعد جن ادیبوں نے انشائیہ نگاری کو فروغ دیا ان میں فرقت کورئی، کنہیا لال کپور، مرزا محمود بیگ، تخلص بھوپالی، شوکت تھانوی، وزیر آغا، مشتاق احمد یوسفی، فکر تونسوی، یوسف ناظم، احمد جمال پاشا، مجتبیٰ حسین، نریندر لوتھر اور شفیقہ فرحت کے نام قابل ذکر ہیں۔ صحافت آزادی کے بعد اردو کو درپیش مشکلات کے باوجود اردو صحافت بدستور فروغ پاتی رہی۔ اس نے ملک اور قوم کی غیر معمولی خدمت انجام دی، چنانچہ اردو اخبارات و رسائل کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ رجسٹر آف نیوز پیپرز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق 1996 میں اردو کے
روزانہ سہ روزہ، ہفت روزہ، 15 روزہ، ماہنامہ، سہماہی، ششماہی اور سالانہ اخباروں اور رسالوں کی مجموعی تعداد 1567 تھی۔ اب اردو اخبار کی طباعت کا معیار بھی بلند ہو گیا۔ خبر رسائی کے ذرائع نے بھی غیر معمولی ترقی کر لی ہے، جن سے اردو اخبارات پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دیدہ ذیل طباعت اور مختلف عنوان، مسائل اور مضامین کی بنا پر اردو قارئین کا حلقہ بھی کافی وسیع ہو گیا ہے۔ انقلاب، اردو ٹائمز، سیاست، منصف، قومی آواز، راشٹریہ سہارا، آزاد ہند، سالار اردو کے مقبول ترین روزنامے ہیں۔ ان میں سے بعض اخبارات بیک وقت کئی شہروں میں شائع ہو رہے ہیں۔ ماہانہ رسالوں میں شب خون الہ آباد، شاعر ممبئی، معارف اعظم گڑھ، نیا دور لکھنؤ، سبیرس حیدرآباد، آج کل دہلی، ایوان اردو دہلی، کتاب نما دہلی، اردو دنیا دہلی۔ سہماہی رسالوں میں اس بات ممبئی، اردو ادب دہلی، فکر و نظر علی گڑھ، جامعہ دہلی، فکر و تحقیق دہلی، ذہن جدید دہلی، نیا ورق ممبئی، محاسبہ پٹنہ، نئی کتاب دہلی اور ہفت روزہ جرائد میں ہماری زبان دہلی، عالمی سہارا دہلی اور اخبار نو دہلی کے نام قابل ذکر ہیں۔ سرحد کے اس پار سے نکلنے والے رسائل اور اخبارات میں نگار، نقوش، فنون، اوراق، سویرا، ادب لطیف، مکالمہ، آج، دنیا زاد اور روزناموں میں مشرق، جنگ، نوائے وقت وغیرہ بھی معروف ہیں۔ خاکہ نگاری۔ خاکہ نہ تو سوانح مضمون ہوتا ہے اور نہ محض تاثراتی تحریر۔ ایک اچھے خاکے میں خاکہ نگار متعلقہ شخصیت کے کچھ واقعات زندگی، اس کی سیرت کے کچھ پہلوؤں اور اپنے تاثرات کے امتزاج سے ایک جیتی جاگتی تصویر بناتا ہے۔ یہی تصویر ادبی اصطلاح میں خاکہ کہلاتی ہے۔ اردو میں خاکہ نگاری کی روایت آب حیات کے قلمی محرکوں سے شروع ہوتی ہے۔ آزادی کے بعد اس صنف کے معروف لکھنے والوں میں عبدالماجد دریابادی، ڈاکٹر عابد حسین، خواجہ غلام سعیدین، ڈاکٹر اعجاز حسین، سعادت حسن منٹو، سردار دیوان سنگھ مفتو، عصمت چغتائی، محمد طفیل، انتظار حسین، بیگم صالحہ، عابد حسین، علی جواد زیدی، کرشن چندر جو انصاری، پروفیسر خواجہ احمد فاروقی، یوسف ناظم، تخلص بھوپالی، سید حامد حسین، سید ضمیر حسین دہلوی، نور الحسن نقوی، اسلم پرویز، خلیق انجم اور مجتبیٰ حسین وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ رپورتاژ ایک نئی صنف ہے۔ یہ لفظ رپورٹ کا فرانسیسی تلفظ ہے۔ رپورٹ کے ایک معنی روداد کے ہیں۔ روداد کسی واقعے کا بیان ہوتی ہے۔ ادب میں کسی جلسے، مذاکرے یا سیمینار کی ایسی تفصیلی روداد کو رپورتاژ کہا جاتا ہے، جس کی زبان افسانوی ہوتی ہے۔ رپورتاژ نگار اپنی روداد کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے کے لیے ایک جزء کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ شرکائے جلسہ کی تحریروں کے بارے میں وہ اپنی اور دوسروں کی رائے شامل کر کے اس روداد کو دلچسپ بناتا ہے۔ اردو کے اولین رپورتاژ نگاروں میں حمید اختر، کرشن چندر اور سجاد ظہیر کے نام قابل ذکر ہیں۔ آزادی کے بعد جن ادیبوں نے رپورتاژ لکھے، ان میں بیشتر افسانہ نگار تھے۔ ان کی روداد میں افسانویت کے ساتھ ڈرامائیت بھی پائی جاتی ہے۔ عادل رشید، سجاد ظہیر، خواجہ احمد عباس، عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر، فکر تونسوی، پرکاش پنڈت وغیرہ کے رپورتاژ خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ مہجری ادب
ہجرت مہجری ادب ہجری ادب ہجرت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن میں سکونت اختیار کرنا، لیکن ہجرت کے اصطلاحی معنی میں بڑی وسعت ہے۔ ایک خاص اور بنیادی معنی تو ہجرت نبوی سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعض وجوہ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر مکے کی زمین تنگ ہو گئی تو انہوں نے دارالامان کے طور پر مدینے کی سرزمین کو اپنی جائے پناہ ہونے کا اعزاز بخشا۔ عالمی تاریخ میں عدم تشدد کی یہ ایک گراں قدر مثال ہے۔ ہجرت یا ترک وطن کے پیچھے ہمیشہ سیاسی جبر ہی کام نہیں کرتا، بلکہ ایک خوشحال اور بہتر زندگی کا تصور بھی ترک وطن کے لیے تحریک کا باعث بن سکتا ہے۔ 20ویں صدی میں کاروبار کی توسیع یا روزگار جیسی اغراض نے انفرادی طور پر نئی نسلوں کو ترک وطن کی طرف مائل کیا۔ اس طرح موجودہ عدم ہجرت کے پیچھے معاشی اسباب کی زیادہ کار فرمائی ہے۔ اردو کے مہاجر ادیب و شاعر دنیا کے کئی ملکوں میں بسے ہوئے ہیں۔ ان میں کینیڈا، شمالی امریکہ، برطانیہ، ناروے، سویڈن، جرمنی، روس، آسٹریلیا اور مشرقی وسطیٰ کے کئی ممالک شامل ہیں۔ ان مہاجر ادبا و شعراء نے دیار غیر میں بعض ادبی ادارے میں بھی قائم کیے ہیں۔ ان ادارے کو سرکاری فنڈز بھی ملتے رہے ہیں۔ شمالی امریکہ کا اردو انٹرنیشنل ایک فعال ادارہ ہے۔ اردو ادب اور اردو تہذیب سے رشتہ جوڑے رکھنے کے لیے ان مہاجر ادیبوں نے بعض ممالک سے اردو جریدے بھی شائع کیے ہیں۔ ان میں مقصود الہی شیخ کا مخزن بریڈ فورڈ برطانیہ، ساحر شیوی کا سفیر اردو لندن اور جرمنی سے شائع ہونے والا حیدر قریشی کا رسالہ جدید ادب برصغیر میں بھی مقبول ہے۔ ان رسائل کے علاوہ اخبارات بھی شائع ہوتے ہیں جن میں ان نئی بستیوں کے ادیبوں کی تخلیقات ہی شائع نہیں ہوتی بلکہ برصغیر ہند و پاک کے اکثر شاعروں اور افسانہ نگاروں کی نگارشات بھی ان میں شامل ہوتی ہیں۔ اردو کے ان مہاجر ادیبوں کے ادبی اثاثے میں شعری و افسانوی مجموعوں کے علاوہ تنقید، تحقیق، صوتیات، سوانح عمریاں، سفر نامے، لغت و منقبت اور شکاریات پر بھی کتابیں شامل ہیں۔ شمالی امریکہ میں پروفیسر مامون ایمن نیر جہاں اور شفوت علی شفوت اردو کے شعری روایات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ کینیڈا میں اشفاق احمد، پروین شیر، سید تقی عابدی اور ستیہ پال آنند کے نام ان کے گو ادبی کارناموں کی وجہ سے بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ سید تقی عابدی نے دبیر، غالب اور فیض کے تعلق سے تحقیق کے نئے گوشوں پر توجہ کی ہے۔ اشفاق احمد کی نئی تصنیف مسیحا فیض شناسی میں ایک گراں قدر کارنامے کی حیثیت رکھتی ہے۔ ستیہ پال آنند جدید اردو کا جانا پہچانا نام ہے۔ ان کے 2 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ برطانیہ میں مقصود الہی شیخ مخزن کے مدیر ہیں۔ وہ خود ایک لائق افسانہ نگار ہیں۔ ساقی فاروقی ایک منفرد اسلوب کے شاعر ہیں۔ لندن میں رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی سوانح آپ بیتی کے نام سے شائع کی ہے۔ الہی بخش اختر اعوان بھی لندن میں رہتے ہیں۔ علاقائی زبانوں پر اردو کے اثرات اور ان کے تقابلی مطالعے پر ان کا کام اہمیت رکھتا ہے۔ فیض احمد فیض افتخار عارف اور عادل منصوری کی زندگی کا ایک بڑا عرصہ مغربی ممالک میں گزرا۔ نور میم راشد کی شاعری کا بیشتر حصہ ترک وطن کے بعد کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ احمد مشتاق جیسے اہم غزل گو شاعر کا قیام بھی لندن میں ہے۔ افتخار نسیم بھی منفرد لہجے کے شاعر تھے۔ ضیاء الدین شکیب نے تحقیق کے وقار کو ان بستیوں میں قائم رکھا۔ ڈاکٹر احمد سہیل مابعد جدید
نقاد کی حیثیت سے قابل ذکر ہیں۔ کثیر تمکین اور اکبر حیدر آبادی برطانیہ میں سکونت پذیر ہیں۔ شعر و نثر اور تنقید کی موت قیصر تمکین کی تنقیدی کتابیں ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی کہانیوں کے 5 مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ اکبر حیدر آبادی شاعر کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ سائیں سچا، جمشید مسرور، ہرچند چاولہ، یہ تینوں افسانہ نگار قطب شمالی کے پڑوسی ممالک میں سکونت پذیر ہیں۔ ادب میں ان کے افسانوں کا خاص مقام ہے۔ ان لوگوں نے اردو ادب کو وہاں کی مقامی زبانوں میں ڈھالا اور مقامی ادب کو اردو میں پیش کیا۔ آسٹریلیا میں معمرہ دیبا، ساوتری گوسوامی آج بھی افسانے لکھ کر اردو کے چراغ کو آسٹریلیا میں روشن کیے ہوئے ہیں۔ جرمنی میں حیدر قریشی، نعیمہ ضیاء وغیرہ اردو کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ عرب امارات میں عین میم سلیم، حنیف ترین وغیرہ کی خدمات کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس طرح ساری دنیا میں اردو کے مہاجر ادبا و شعراء اردو کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس طرح یہ کوششیں اردو سے ان کی دلی لگاؤ کی مظہر بھی ہیں اور غیروں کی تہذیب کے درمیان اردو تہذیب کو زندہ رکھنے کی کوشش کی علامت بھی۔ تو میرا یہ 23 باب شروع ہو گیا ہے۔ چلیے، یہ آخری باب تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔